میں ایک شخص اندھا ہو چکا ہے. ضمنی الیکشن کے اندر 8 سیٹوں میں سے 6 سیٹیں جیتنا، جو 8 کی 8 عمران خان صاحب کی سیٹیں تھیں. ضمنی الیکشن جیتنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کو لائسنس مل گیا ہے کہ آپ کیپٹل کے اوپر یلغار کر دیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ڈھونس دھمکی کے ساتھ گالی دے کر، وارننگز دے کر، الرٹس جاری کر کے الیکشن کا مطالبہ کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ پنجاب کی سب سے بڑے صوبے کی اور خیبر پختونخوا کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز، جس میں پولیس کو لے کر آپ دونوں پروونسز کی صوبوں کی پولیس کو لے کر آپ حملہ آور ہو جائیں کیپٹل کے اوپر. آپ نے ضمنی الیکشن جیتا ہے. اور جہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضمنی الیکشن ریفرینڈم ہے، تو کراچی میں بھی آپ کے خلاف ریفرینڈم آیا اور ملتان میں بھی آپ کے خلاف ریفرینڈم آیا ہے. اور ضمنی الیکشن ہو گیا، آپ نے 6 سیٹیں جیت لیں، تو آج گالی دے نا الیکشن کمشنر کو، آج کریں نا اس کی توہین، کہیں کہ وہ جانبدار ہے، کہیں کہ یہ الیکشن شفاف نہیں ہوئے، آپ کہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ ملا ہوا ہے. کیوں نہیں کہتے؟ جب تم الیکشن جیت جاؤ تو خاموشی، جب فیصلے تمہارے خلاف آئیں، جب الیکشن تم ہار جاؤ تو گالی دو، دھمکی دو، توہین کرو. آج کہو نا ادارے جو ہیں وہ نیوٹرل نہیں ہیں. بولتے کیوں نہیں ہو؟ آج جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں کیا تکلیف تھی؟ بولنا تھا نا، XYZ کا نام لینا تھا کہ انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کی ہے. کیوں نہیں کہا؟ اور جو تمہیں تکلیف ہے آج پوری پریس کانفرنس میں، تکلیف آرمی چیف کی تانیاتی. کہہ رہے ہیں جی شہباز شریف دوسرے ملکوں میں مانگنے جاتا ہے. 75 سال کا تاریخی قرضہ عمران خان نے لیا ہے. 45,000 ارب کے اوپر قرضے کو پہنچا دیا. 25,000 ارب جو کہ مجموعی طور پر 75 سال میں سب کو ملا لیں حکومتوں کو جن کے اوپر الزام لگاتے ہیں، انہوں نے نہیں لیا جو آپ نے لیا عمران خان صاحب. اوبر ڈرائیور تم بنے رہے لوگوں کے، ٹیکسی ڈرائیور تم بنے رہے لوگوں کے، پورے دوست ممالک کو ناراض کر دیا اور ہر جگہ کشکول لے کر گئے، ملک کو مکروز کر دیا. تمہیں الزائمر، تم سیاسی الزائمر کا شکار ہو اور سمجھتے ہو کہ عوام یہ باتیں بھول جائے گی. اور آرمی چیف کی تانیاتی، کہتے ہیں کہ ایک سینیٹر اعظم سواتی کے ساتھ کیا ہوا. اعظم سواتی ایک سینیٹر کے ساتھ کیا ہوا، تو جو پچھلے 4 سال تم نے کیا، اس وقت کیوں نہیں ہیومن رائٹس واچ کو لکھا؟ اس وقت کیوں نہیں انٹرنیشنل ایجنسیز کو خط لکھے؟ اس وقت جس وقت تم نے اپوزیشن لیڈر کو 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ اریسٹ کیا، خواجہ آصف کو اریسٹ کیا، سعد رفیق کو اریسٹ کیا، سلمان رفیق کو اریسٹ کیا، شاہد خاقان عباسی کو اریسٹ کیا، مفتاح اسماعیل کو اریسٹ کیا، حنیف عباسی کو اریسٹ کیا، کامران مائیکل کو اریسٹ کیا، مریم نواز کو اریسٹ کیا، حمزہ شہباز کو اریسٹ کیا، دوسروں کی بہنوں کو، بیٹیوں کو، ان کے والدین کے سامنے ہتھکڑیاں لگائی، ان کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھا، ان کو ڈیتھ سیلز میں رکھا جہاں باتھ روم بھی ایک تھا، کمرہ بھی ایک تھا، نیب کی عقوبت خانوں میں رکھا. اس وقت کدھر تھی یہ تمہاری ساری ہیومن رائٹس کے جو تمہارے فتوے اور تمہارے سبق ہیں؟ اس وقت تم لوگوں کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھتے رہے. آج تم بھاشن دیتے ہو کہ ایک سینیٹر کے ساتھ کیا ہوا، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، یہ بھاشن دے رہے ہو. رانا ثناء اللہ کے اوپر 20 کلو ہیروئن ڈال دی تم نے، اس وقت یہ بھاشن کہاں تھا؟ اس کے بعد جاوید لطیف صاحب کی 90 سال کی جو والدہ تھی ان کو تو گرفتار کیا سو کیا، اینٹی کرپشن کو بیچ کر ان کی 90 سالہ جو والدہ تھی ان کے اوپر تم نے کیس بنایا کہ انہوں نے کرپشن کی ہے. اس وقت تمہارے ہیومن رائٹس کے سبق کدھر تھے؟ ان کی بھی عزتیں تھیں. آج عزت نفس پہ تمہارے جو تکلیف ہو رہی ہے اور پھر تم کہتے ہو کیا غلط کیا. آرمی چیف کے، اور پھر اس کا میں پہلے یہ بتاؤں کہ تم کہتے ہو کیا غلط کیا. تمہارے لوگ تمہارے کہنے کے اوپر، تمہاری اشتعال انگیزی کی وجہ سے افواج پاکستان کے خلاف مہم چلائیں، افواج پاکستان کے اندر بغاوت کے سبق دیں اور درشن دیں اور انسٹیگیٹ کریں. تمہارے لوگ آرمی چیف کی تانیاتی کو کنٹروورشل کریں،
اس وقت جب افواج پاکستان سیلاب وکٹمز ہو، پورے ملک کی جو اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے اس میں وہ لوگوں کی جانیں بچا رہے ہیں، سرحدوں کی پروٹیکشن کر رہے ہیں، اور تم اس کے اندر بیٹھ کر ہیلی کاپٹر کے سانے کے اوپر لوگوں کو کہو کہ کیمپین چلائیں سوشل میڈیا کی، اور کہتے ہو سوشل میڈیا ڈیموکریسی کا ٹول ہے. اور آرمی چیف کی تانیاتی کہتے ہو نواز شریف نہیں کر سکتا. نواز شریف نے اس ملک کے 6 آرمی چیف تعینات کیے، 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم تھا، اور تم ایک تعیناتی کی وجہ سے ترلے منتیں اور پاؤں پکڑے، اور وہ بھی تمہاری قسمت میں نہیں ہے. اگر تمہیں تکلیف ہے، بہت شوق ہے، تو پھر 172 نمبر پورے کرو اور پارلیمان میں آؤ اور آئینی طریقے سے عدم اعتماد لاؤ، اور اس کے بعد اپنی حکومت لاؤ. اس وقت پارلیمان کے اندر پہلے 174 سیٹس تھیں، آج الحمدللہ شہباز شریف کے پاس 176 سیٹیں ہیں پارلیمان کے اندر. اور اگر تم 8 سیٹوں سے الیکشن لڑے ہو، تم نے 8 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی اور بھی کم کی ہیں. اس وقت جب تم پارلیمان میں آؤ گے ان 8 سیٹوں کا کہتے ہوئے، تو تمہاری 7 سیٹیں ابھی بھی کم ہوں گی. 8 سیٹیں، کیونکہ تم نے ابھی تک استعفیٰ تمہارا ایکسپٹ نہیں ہوا، تو تمہاری وہ 8 سیٹیں بھی تم نے پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹ میں کم کر دی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ضمنی الیکشن کے بعد حکومت کے پاس 176 ووٹ ہیں. اگر حکومت لانی ہے تو 6 سیٹوں کے ساتھ غلغار کرنے سے نہیں آئے گی، وہ آئینی طریقے سے آئے گی، جس طرح تم آئینی طریقے سے پارلیمان سے باہر پھینکے گئے ہو. نواز شریف اپنے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق یہ حق رکھتا تھا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کرے. تم جیسا فورن فنڈر، تم جیسا سازشی، تم جیسا ڈاکو، تم جیسا فراڈ، تم جیسا چور کسی قسم کی تعیناتی کرنے کے قابل نہیں ہے. جس نے اپنے ملکی مفاد اپنی بیگم کے چند ہیروں کے عوض بیچے ہوں، جنہوں نے ٹکڑے زمینوں کے عوض اپنے ملکی مفاد کا سودا کیا ہو، جنہوں نے تعیناتی ٹرانسفر کے اوپر ملکی مفادات کا سودا کیا ہو، تم کسی قابل نہیں ہو. عمران خان صاحب بات کرتے ہو نواز شریف کی جس نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا، بات کرتے ہو نواز شریف کی جس نے اس ملک کو موٹر وے دیا جس پر تم سفر کرتے ہو، بات کرتے ہو نواز شریف کی جس نے اس ملک کی سالمیت، اس ملک کی بقا، اس ملک کی سیکیورٹی اور نوجوان کو روزگار دیا، سی پیک دیا. اس نواز شریف کی بات کرتے ہو جس نے 14,000 میگا واٹ بجلی بنائی، جس نے عوام کو مہنگائی سے چھٹکارا دیا، جس نے ملک کی ترقی کو تاریخی 6.3% پہ پہنچایا، جس نے مہنگائی کو 2.6% پہ رکھا. تم نواز شریف کی بات کرتے ہو؟ تم جیسا فورن فنڈنگ کرنے والا شخص، منی لانڈرر، فراڈ، جس نے فراڈ کے ذریعے ملک کو تباہ کر دیا. ڈیفالٹ کی بات کرتے ہو کہ یہ حکومت ڈیفالٹ کر دے گی. تم نے ملک کی معیشت تباہ کی، تم نے ملک کو ڈیفالٹ کیا، تم نے ملک کے اندر 4 سال مہنگائی کر کے عوام کا گلا گھونٹا. اپریل میں ملک ڈیفالٹ ہو چکا تھا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئلیشن گورنمنٹ آ کر شہباز شریف کی قیادت میں ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، کیونکہ تمہاری فورن فنڈنگ کے عوض تم یہ سودا کر چکے تھے، اس منی لانڈرنگ کے عوض تم یہ سودا کر چکے تھے. آج اگر ہم نے اپنا سیاسی کیپٹل وہ بنتا رہتا ہے، عوام بہت شعور رکھتی ہے، عوام کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کون مخلص ہے، کون خدمت کرنے والا ہے، اور کون چال باز ہے، اور کون فراڈ ہے، اور کون جھوٹا ہے. اس لیے نواز شریف کے ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے. تم 10 سال سے خیبر پختونخوا کے اندر حکومت کر رہے ہو، 10 سال سے. ایک ہسپتال دکھاؤ، ایک یونیورسٹی دکھاؤ، ایک ہسپتال میں ایک کمرہ دکھاؤ، یونیورسٹی میں ایک کمرہ دکھاؤ. جھوٹ بولتے ہو اور مقابلہ کرتے ہو شہباز شریف کے ساتھ. تم پنجاب جیسا ایک ہسپتال دکھاؤ جو تم نے خیبر پختونخوا میں بنایا ہو، یا 4 سال تم نے پنجاب میں سوائے شہباز شریف کے منصوبوں پہ تختیاں لگانے کے علاوہ تم نے کوئی اور کام کیا ہو. تم نے تو ڈیم بنانے تھے 300،
وہ 5,500 میگا واٹ بجلی بنا کے پنجاب کے صوبے کو دے بھی گیا, آج عوام استعمال کر رہی ہے. اسکول دے گیا, یونیورسٹی دے گیا, سڑکیں دے گیا, پبلک ٹرانسپورٹ دے گیا, بیسک ہیلتھ یونٹس دے گیا, بجلی کے منصوبے دے گیا, اور تم باتیں کیا کرتے ہو؟ اور کہتے ہو کہ جی آرمی چیف کے خلاف کیا بات کی تھی؟ آرمی چیف کے خلاف جھوٹ بولا تھا. کہتے ہو آئین کے اندر رہ کر کام کریں, اور اپنے چیلوں سے آرمی کے اندر بغاوت کے اعلان کرواتے ہو. شہداء کے خلاف آج ان کے خاندانوں سے پوچھو جن کے شہداء کے خلاف تم نے کیمپینز چلائیں اور جنہوں نے مان لیا کہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ کیمپینز چلائیں, ان کی بات کرتے ہو. اور کہتے ہو کہ نواز شریف اور زرداری کی, تم 4 سال حکومت میں تھے. نیب کے کہتے ہو نیب لگانا چاہتے ہیں, FIA کے بندے لگانا چاہتے ہیں, بندے لگانا چاہتے ہیں. تم نے بندے نہ صرف بندے لگائے بلکہ بندوں کو یرغمال بنایا, بندوں کو اغوا کیا, بندوں کو بلیک میل کیا, باتھ روموں میں بند کیا وزیر اعظم ہاؤس کے. تم باتیں کرتے ہو. نیب 4 سال ہم نے نیب نیازی گٹھ جوڑ بھگتا ہے. ہمیں کیا پتا تھا کہ تم نے ویڈیو بنا کر طیبہ گل کو وزیر اعظم ہاؤس میں بند کیا ہے, خاتون کو اغوا کیا ہے. وزیر اعظم ہاؤس کو تم استعمال کیا تم نے اپنی گندی سیاست کو پروان چڑھانے کے لیے. تم بات کرتے ہو نواز شریف کی. اور اس کے بعد کہتے ہو آج بنے ہوئے ہیں ٹھیکیدار جرنلسٹ کے ٹھیکیدار بنے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ جی فلانے کے ساتھ کیا ہوا. عمران ریاض معذرت کے ساتھ جرنلسٹ نہیں ہے. عمران ریاض آپ کا کارکن ہے, سیاسی کارکن ہے. یہ لوگوں کو بے وقوف بنانا چھوڑ دیں. اور ٹھیک ہے انہوں نے ایک جماعت کو جوائن کیا, لیکن ایک شخص کی وجہ سے آپ جرنلزم کو تباہ اور خراب نہ کریں, اس کو غلیظ نہ کریں. اور آپ کہتے ہیں آج عمران ریاض ایک ایگزامپل دے سکا, صرف ایک ایگزامپل عمران خان صاحب دے سکے کہ صرف عمران ریاض کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو پھر عرفان صدیقی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ رات کے اندھیرے میں ان کو دھکے دے کر ان کو اغوا کیا گیا, اور صبح وہ شیر کا بچہ قلم لے کر کھڑا تھا عدالت کے اندر. تم میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ جب ان کی بیل ہوئی میں ان کو لینے گئی تھی, پچھلے دروازے سے جیل سے رہا کیا, سامنے والے دروازے سے رہا کرنے کی بھی تمہاری جرت نہیں تھی. طلعت حسین کا پروگرام کیوں بند کیا تھا؟ مرتضی سولنگی کا کیوں بند کیا تھا؟ ابصار عالم کے پیٹ میں گولیاں کیوں ماری تھیں وہ جب واک کر رہے تھے اپنے گھر کے سامنے؟ اسد طور کی پسلیاں کیوں توڑی تھی؟ محسن بیگ جو تمہارا محسن تھا اس کو کیوں مروایا تھا اور اس کے ناک کی ہڈیاں توڑی تھی؟ آسما شرازی خواتین, غریدہ فاروقی, امبر شمسی, نصرت جاوید, حامد میر, نجم سیٹھی, احمد نورانی, سلیم صافی, اور سب سے بڑا پیغام تم نے میر شکیل الرحمان صاحب کو اریسٹ کر کے دیا تھا میڈیا کو. متی اللہ جان بچی کو لینے گیا تھا اسکول, اغوا ہو گئے تھے. پریڈیٹر کہا تھا تمہیں ہیومن رائٹس واچ نے, آن جرنلزم, آن فریڈم آف ایکسپریشن. تم بات کرتے ہو. تم سمجھتے ہو کہ جس طرح تمہیں سیاسی الزائمر ہے پوری عوام 22 کروڑ عوام کو سیاسی الزائمر ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. اس کے بعد کہتے ہو دوسروں کی بہنوں کو, دوسروں کی بیٹیوں کو ان کے سامنے ہتکڑیاں لگائیں. فریال تالپور کو گھسیٹ کے جیل سے نکالا عید والی رات کو. مریم نواز شریف اپنے والد کو ملنے گئی, ان کو ہتکڑیاں لگائیں والد کے سامنے. لوگوں کی بیٹیوں کو, شہباز شریف کی بیٹیوں کو عدالتوں میں گھسیٹا. تمہاری عزت ہے, تمہارے گھر والوں کی عزت ہے, دوسروں کی بیٹیوں کی اور دوسروں کی کوئی عزت نہیں ہے. تم لکھو گے ہیومن رائٹس والوں کو, جب ہیومن رائٹس والوں کو لکھو گے تو یہ جواب دینے پڑیں گے. یہ تمہارے اعمال ہیں جس سے آنکھیں نہیں ہٹائی جا سکتی. اور اگر زرداری صاحب پہ آج تمسخر اڑا رہے تھے, اگر کوئی کسی قسم کا بھی الزام ہے تو 4 سال ثابت کیوں نہیں کیا؟ 4 سال تمہارے دور میں بیلز ہوئی ان تمام لوگوں کی. تمہارے دور میں نیب نے, جب تم نے طیبہ گل کو یرغمال بنایا ہوتا, کیونکہ طیبہ گل نے تو ثبوت نہیں دینے تھے, ثبوت تو نیب نے دینے تھے, تو اس کو اغوا کرنے سے آپ ثبوت تو کیسز تو بنوا سکتے تھے. لیکن چیئرمین نیب کے پاس ویڈیو تھی, ثبوت تو نہیں تھے, تو کیسے وہ لوگوں کو اوپر الزامات ثابت کرتے؟ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے ہوں,
سعد رفیق کے کیس میں سپریم کورٹ نے لکھا ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہے اور نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. این آر او کی بات کرتے ہو. اور دوسری بات تم یہ کہہ رہے ہو این آر او لیا ہے. کوئی این آر او کسی بھی دفتر سے نہیں لیا. عدالتوں نے بیلز دی ہیں اور عدالتوں نے بری کیا. احسن اقبال صاحب کو گرفتار کیا, ان کے بچے اور ان کی عزت نہیں ہے. رانا ثناء اللہ پہ 20 کلو ہیروئن ڈالی اور کیڑیاں چھوڑی اس ڈیتھ سیل کے اندر. انہوں نے تو کبھی بات نہیں کی اس کی. کیڑیاں چھوڑی کہ یہ تکلیف میں ہو اور یہ اس طرح کی بات کرے. تم ہیومن رائٹس کو لکھو گے. اور اگر تمہیں پاس یہ تھا سارا الزام جو تم ابھی بیٹھ کر لگاتے ہو, اور آرمی چیف کی تعیناتی قانون کے مطابق وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے کرنی ہے, جس کا قانون کے اندر طریقہ کار وضع ہے. اور ایک آدمی جب سے اسلام آباد پوسٹ تو تب سے تم پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. نیوٹرل, ایکس وائی زیڈ, میر جعفر. اب ایک آدمی, کون سا آدمی, اس کا نام لو. اور اگر تمہارے مطابق ایک آدمی جب سے اس کی پوسٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد میں تو تمہارے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو تمہارے پاس کون سا آدمی تھا جس وقت 20 کے فرنٹ روز جو تھیں وہ ساری کی ساری جیلوں میں تھیں, ان کی بچے جیلوں میں تھے, ان کی بیٹیاں جیلوں کے اندر تھیں. شرم آنی چاہیے. تم ایک نالائق شخص ہو, تم ایک جھوٹے شخص ہو, تم ایک فورن فنڈڈ پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہو, تم منی لانڈرر ہو. تم نے ملک کے مفادات کو داؤ پر لگا کر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے تم ایک اقتدار کے ہوس میں مبتلا شخص ہو, اور تم نے ملکی مفادات کے ساتھ کھیل کھیلا ہے, اور اب تم سیاسی عدم استحکام مچا کر ملک کے اندر انارکی پھیلانا چاہتے ہو. اور اگر تمہیں بہت تکلیف ہے تو تم پارلیمان میں 172 ووٹ لے کر آؤ, حکومت کو ہٹاؤ, جو تعیناتی کرنی ہے کرو. کیونکہ اس وقت 172 نہیں, اس وقت 174 ووٹس شہباز شریف صاحب کے پاس موجود ہیں. تو یہ 6 سیٹیں لینے سے تمہیں نہ حکومت کے کوئی فرق پڑا ہے اور نہ کسی طرح بھی پاکستان, اور بلکہ ان ضمنی الیکشنز کے بعد حکومت جو ہے وہ اور بھی زیادہ پارلیمان میں مستحکم ہوئی ہے. اور جو لوگ یہ تمام چیزیں سنتے ہیں, عمران خان صاحب کی بھی سنتے ہیں, یہ ایک فراڈیا ہے, یہ ڈھونگ کرتا ہے, یہ تماشا کرتا ہے, یہ جھوٹ بولتا ہے. 4 سال اس شخص نے ملک کے ساتھ دشمنی کی ہے اور فورن فنڈنگ اسٹیبلش ہو گئی ہے. اپنی مرضی کے فیصلے آئیں تو خاموشی, اپنے خلاف فیصلے آئیں تو گالی دیتا ہے. یہ فتنہ ہے, یہ ملک میں فتنہ مچانا چاہتا ہے. اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. یا ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی بات کر رہے ہوں گے یا چیئرمین سی ڈی اے کی بات کر رہے ہوں گے. وہ بڑے شریف لوگ ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. باقی یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کی بات تو کرتے ہیں اور اشاروں میں حضرت تو بناتے ہیں, خود یہ نام ہی لیتے ان کے سینیٹر اور جو کارکنان ہیں, جب وہ نام لیتے ہیں تو ان کے خلاف کارروائیاں بھی ہوتی ہیں, تو وہ نام کیوں نہیں لے سکتے؟ اور جو ایپیسوڈ کل کی ہوئی ہے, اب ان پہ ضمنی انتخابات دوبارہ ہوں گے اور وہ جو خرچے ہوں گے انتخابات کے ان کا برڈن کس پہ جائے گا, یہ کیا معاملہ؟ دیکھیں, ان کا مقصد عمران خان صاحب کا ان ضمنی الیکشن سے کوئی جمہوریت یا پارلیمان نہیں تھا. ان کا مقصد یہی افراتفری پھیلانی تھی. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہماری صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا, کیونکہ یہی ریفرینڈم ملتان میں بھی آیا, یہی ریفرینڈم کراچی میں بھی آیا جو ان کی اپنی سیٹس تھی. اور یہ 6 سیٹوں سے ضمنی الیکشن سے پارلیمان کے اندر 8 نشستیں عمران خان صاحب کی کم ہوئی ہیں یہ الیکشن خود لڑنے سے, کیونکہ اتنی اتنا تکبر اپنے ناک سے آگے نہیں دیکھ سکتے, کہ اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ اپنی ٹکٹ کسی کو دے دیں اپنی پارٹی کو. تو کیا 2023 کا الیکشن 272 سیٹوں پہ خود موصوف لڑنے کا خیال رکھتے ہیں؟ مطلب اتنا تو حوصلہ پیدا کریں کہ اپنے گھر میں ہی ہیرے آنے, اپنے گھر میں ہی گھڑیاں آنی, اپنے گھر میں ہی زمینیں آنی ہے, تو تھوڑا سا حوصلہ کریں, اپنی پارٹی کی ٹکٹ تو لوگوں کو دیں. میڈم یہ بتائیں کہ آج بھی عمران خان نے لانگ مارچ کی طریق کا اعلان نہیں کیا, بلکہ انہوں نے کہا کہ اکتوبر سے آگے نہیں جاؤں گا, حکومت کو وقت دے رہا ہوں, ہماری تیاری مکمل ہے. تو کیا سمجھتی ہیں لانگ مارچ جو یہ مسلسل جو ہے ٹائم لائن تبدیل ہو رہی ہے, کیا حکومت
اس کے مقابلے کے لیے پوری طرح تیار ہے اور کیا حکمت عملی ہو رہی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو ہے کہ کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں الیکشن کراؤ، ٹھیک ہے نا، یہ کہتے ہیں الیکشن کراؤ. کیوں الیکشن کراؤ بھائی؟ تمہاری اکثریت نہیں ہے پارلیمنٹ میں. پارلیمنٹ میں بھی تو ریفرینڈم ہوا ہے نا. پارلیمنٹ کے اندر 176 سیٹیں، وہ بھی لوگوں نے ووٹ دیے ہیں نا بھائی. 176 سیٹیں جو میجورٹی ہے پارلیمنٹ کی، وہ اس وقت تمہارے خلاف ریفرینڈم دے کر بیٹھی ہوئی ہے. تو کیوں الیکشن کرائیں؟ اور اگر تم نے الیکشن کرانا تھا تو تم نے 8 مارچ کو الیکشن کرا لینا تھا. اب الیکشن اپنے وقت پر ہوگا، موجودہ حکومت کے فیصلے کے مطابق ہوگا، آئین کے فیصلے کے مطابق ہوگا، اور جب آئین کے مطابق حکومت چاہے گی تب الیکشن ہوگا. بہت ساری چیزیں جو ہے صدر میں ہوتی ہیں، خاص کر پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ملاقاتیں بھی کرتے ہیں اور فیصلے بھی کرتے ہیں. اب ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے کہ شاید صدر مملکت حکومت سے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا مشورہ لے گئی. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اس وقت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں، جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان 4 سال سے ملک پر مسلط رہے، فورن فنڈڈ فتنہ ہمیشہ ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کرتا ہے.